بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ۔ دیکھیے گا، بغور سماعت کیجئے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، پھر یاد کیجئے گا۔ وَتَقْضِي الْحَائِضُ، تقضی کا معنی قضا کرے گی، تقضی کا معنی، اور حائضہ ہے نا، نفوسا نفاس والی عورتیں، نفوسا کا معنی۔ ایک بات، حائض یہ مذکر کا صیغہ ہے نا، پر حیض تو محترمات کو ہے نا مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے، لیکن یہ حیض چونکہ عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے، حیض عورتوں ہی کے ساتھ، بہت سے صیغے ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کے باوجود مذکر کا صیغہ آتا ہے۔ تو یہ حیض چونکہ عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے لہذا مذکر کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا۔ تو اب یہاں حیض کا معنی محترم نہیں ہے، محترمہ ہی ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، حیض اور نفاس والی عورت روزہ قضا کرے گی۔ حیض اور نفاس والی عورت روزہ قضا، دون الصلاۃ، نماز نہیں، نماز کی قضا نہیں، نماز اہم الفرائض ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ محترمہ نماز کی قضا کرے، اور رمضان شریف کا روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، مگر اس کے باوجود نماز کی قضا نہیں کرے گی، بلکہ نماز حالت حیض اور نفاس میں معاف ہے۔ روزہ کی قضا کریں گی، کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سن رہے ہیں؟ جس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ ہر مہینہ عورتوں کو حیض آتا ہے، کسی کو 3 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن۔ اگر وہ نمازوں کی قضا کرنے جائے تو تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ویسے بھی محترمات نماز کی ماہرات ہوتی ہیں، اور پھر اتنے دن کی قضا اس سے تو ادا ہو نہیں پا رہی ہے، تو پھر ادا پھر ساتھ میں اتنے دن کی قضا، تو عورتوں پر حرج ہے۔ شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لہذا نماز معاف ہے، اور روزہ چونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، بہت تو 10 دن کا روزہ قضا ہوگا، اب پورے سال میں وہ کبھی بھی ادا کر لے گی تو تکلیف والی بات نہیں ہوگی۔ سمجھ شریف میں آ گئی، ترجمہ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیے، وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، جنابت کی وجہ سے 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جنابت کی وجہ سے الصلاۃ، نمبر 1 نماز، وقراءۃ آیۃ من القرآن، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، قرآن مجید کی جنابت میں ہے، ناپاک آدمی ہے، وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھ نہیں سکتا،
اس کے لیے حرام ہے۔ وَمَسُّهَا اور اس کا چھونا، کس کا؟ قرآن مجید کا چھونا، قرآن مجید کی کسی آیت کا چھونا یہ حرام ہے۔ إِلَّا بِغِلَافٍ مگر غلاف کے ساتھ، مگر غلاف کے، اگر غلاف ہے قرآن مجید پر اور حالت جنابت میں آدمی اس کو چھونا چاہتا ہے، چھو سکتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا پڑھنا بغرض تلاوت حرام ہے، لیکن دعا وغیرہ کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لہذا کھانا کھانا ہے، اب ناپاک آدمی ہے تو کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا جی۔ اسی طرح قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا دعا کے طور پر پڑھنا، برکت کے طور پر پڑھنا جائز ہے، تلاوت کے طور پر حرام ہے۔ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَدُخُولُ اور مسجد میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ وَالطَّوَافُ اور طواف کرنا حالت جنابت میں حرام ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ اور محدث پر 3 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ محدث سے مراد بے وضو آدمی پر 3 چیزیں حرام ہے۔ الصلاۃ نماز، والطواف اور طواف، ومس المصحف الا بغلاف اور مصحف کا چھونا، مصحف کا قرآن پاک کا مگر غلاف کے ساتھ، یعنی غلاف کے ساتھ چھو سکتے ہیں، غلاف کے بغیر چھونا۔ غلاف کا معنی پہلے بتا چکا تھا، دوسرا کوئی کپڑا جو کپڑا پہن رکھا ہے اس سے نہیں، الگ سے کپڑا لے کر اس سے چھوئے وہ بھی جائز ہے، اور غلاف اس پر چڑھا ہوا ہے تب بھی چھونا جائز ہے۔ ہو گئی بات۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْئًا اور دم استحاضہ، اور دم یعنی استحاضہ کا خون، بولیے، دائمی نقصیر کی طرح ہے۔ استحاضہ کا خون دائمی نقصیر کی طرح ہے۔ نقصیر، ناک سے جو خون نکلتا ہے اس کو نقصیر کہتے ہیں۔ اب کسی کو ہمیشہ ناک سے خون آتا رہتا ہے تو وہ معذور ہے۔ وہ کیا ہے؟ عذر شرعی اس کو لائق ہے، وہ معذور ہے شرعاً۔ اب معذور کا حکم کیا ہے کہ نہ اس پر نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، اور نہ ہی وطی سے رکنا ضروری ہے، بلکہ لا یمنع صلاۃً وہ نماز کو نہیں روکتی، وہ نماز کو نہیں روکتا۔ استحاضہ کا خون دائمی نقصیر کی طرح ہے، وہ نماز کو نہیں روکتا ہے، روزہ سے نہیں روکتا ہے، اور وطی کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ مستحاضہ عورت نماز بھی پڑھتی رہے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور اس سے محترم مجامعت، صحبت، ہم بستری کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اب اس کا حکم آگے دیکھیں۔ وَتَتَوَزَّعُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذْرٌ كَسَلَسِ بَوْلٍ وَإِسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ۔ ہیں آپ لوگ؟ سنیں گے؟ دھیان دیں گے؟ تو دھیان دیجئے نا،
ध्यान दीजिए ना, सुनिए। और मुस्तहाजा औरत, मुस्तहाजा और वो जिसको उज्र लाहिक है, जिसे उज्र हो, मुस्तहाजा औरत और वो जिसे उज्र हो, जैसा कि सलसिल बौल वाला, सलसिल बौल का मतलब पेशाब के कतरे आते रहते हो। पेशाब के कतरे, एक आदमी है जिसको पेशाब का कतरा आता रहता है। ओए यार, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। सलसिल बौल किसको कहते हैं? जिसको हमेशा पेशाब का कतरा आता रहता हो। तो मुस्तहाजा औरत और वो जिसे उज्र हो। उज्र वाला कौन है? जैसा कि सलसिल बौल वाला, यानी जिसे पेशाब का कतरा आता रहता हो। वो स्थित लाकी बतनिन, स्थित लाकी बतनिन का माना पेट का जारी होना। पेट का यानी पेट खराब है, हवा का खुरूज होता रहता है, फुस्की वाला भी उसको कहते हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता कि उसको हवा खारिज ना हो, तो पेट में गैस बना रहता है। वो स्थित लाकी बतनिन, और क्या कहेंगे आप तर्जुमा आप उसका? जिसका पेट जारी है, जिसका पेट, और जारी पेट वाला ये भी कह सकते हैं। जारी पेट ये क्या है? उज़्र शरई वाला है। जिसको पेशाब का कतरा निकलता रहता है वो भी माजूर है। जिसका पेट जारी रहता है, हवा खारिज होती रहती है, वो भी क्या है? माजूर है। तो मुस्तहाजा औरत और जिसे उज्र हो, जैसा कि सलसिल बौल वाला, जारी पेट वाला, क्या करे अब? लिवक्ती कुल्ली फर्दिन, लिवक्ती कुल्ली, वो हर फर्ज नमाज के वक्त, वो हर फर्ज नमाज के वक्त वज़ू करें। ततवज़्ज़ौ का तर्जुमा अब करिए। वो हर फर्ज नमाज के वक्त वज़ू करें। व युसल्लूना बिही मा शाउ मिनल फराइदी वन नवाफिली, और उस वज़ू से फराइज और नवाफिल जो चाहें पढ़ें। बोलिए। व युसल्लूना बिही, बिही का माना उस वज़ू से, उस वज़ू क्या चाहे बोलिए तो फराइज और नवाफिल में से जो चाहें पढ़ें। मुस्तहाजा औरत है, सलसिल बौल वाला है, पेट जारी वाला है, जारी पेट वाला है, पेट उसका जारी रहता है, तो वो क्या करे? वो हर फर्ज नमाज के वक्त वज़ू करे, और उस वज़ू से उस वक्त में जितनी फ़र्ज़ें चाहें पढ़ें, जितने नवाफिल चाहें पढ़ें। मान लीजिए पेशाब का कतरा आता रहता है मगर उसको हवा खारिज नहीं हुई, ऐसा नहीं कि इसके अलावा भी नाक़िज़ वज़ू पाई जाए तब भी वज़ू रहेगा, है ना। अब पेशाब के कतरा टपकने से उसका वज़ू नहीं जाएगा। मुस्तहाजा औरत है, खून का कतरा टपकता रहे तो उससे वज़ू नहीं जाएगा। पेट जारी है, हवा खारिज होती रहती है, उससे वज़ू नहीं जाएगा। उसके अलावा फिर कोई दूसरे नवाक़िज़ वज़ू पाए जाएं तो फिर वज़ू टूट जाए। समझ शरीफ में बात आई? अच्छा भाई साहब, मुस्तहाजा औरत जिसको 3 दिन से कम खून आया, मुस्तहाजा
جس کو 10 دن سے اوپر خون آتا رہتا ہے وہ بھی مستحاضہ، تو اس پر نماز معاف نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ اب تو خون آتا رہتا ہے تو نماز کیسے پڑھے؟ تو نماز کا وقت ہوا، وضو کر لے اور نماز کو کھڑے ہو جائے، بھلے مصلی بھیگ جائے، ہے نا محترمہ لوگ؟ نماز سے دل چرانے والی نہیں چرائیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہاں ہمارے قوم میں کچھ عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے 3 دن میں پاک ہو گئی نا تو 3 دن اور انتظار کرے، 1 ہفتہ کے بعد جا کے وہ نماز پڑھے، جبکہ ازواج مطہرات رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھتی تھیں کہ میں پاک تو نہیں ہو گئی کہ فجر کی نماز پڑھ لوں، عشاء کا ٹائم ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ اور یہاں محترمات کیا مسئلہ بیان کر رہی ہے مفتیہ لوگ؟ 1 ہفتہ اور انتظار کرے گی تب پاک ہوگی۔ میری محترمہ کو کسی نے کہا، میں کہا لا حول لا حول لا حول، بتائیے یہی جاہل لوگ جوہلا لوگ دنیا کو کھا جائیں گے، شریعت کو کھا جائیں گے، ایسا ہے نہیں۔ 3 دن آپ کو آ چکا تو اب دیکھیے کہ پاک تو نہیں ہو گئی، پاک ہو گئی تو جلدی غسل کیجئے، نماز پڑھیے، نہیں پڑھیں گے تو وہ اس وقت کی نماز آپ پر قرض رہے گی۔ پڑھے نا پیچھے مسئلہ؟ ہاں تو آگے دیکھیے اب، وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فقط، اور معذورین کا وضو، معذورین کا کہاں گئے؟ ارے جمع کا صیغہ بھائی، معذور لوگ، معذورین کا مطلب معذور لوگ جس کو بھی عذر ہے۔ وَيَبْطُلُ باطل ہوگا، وضوء المعذورین، معذورین کا وضو، بخروج الوقت فقط وقت کے نکلنے سے، معذور لوگوں کا وضو فقط وقت نکل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ معذور لوگوں کا وضو فقط وقت نکل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے سلسل بول والا مستحاضہ عورت، پیٹ جاری والا وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھا، ابھی اس کا وضو نہیں گیا، اس نے پیشاب نہیں کیا، پاخانہ نہیں کیا، کچھ اور نہیں کیا، اس کا وضو نہیں گیا، اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، وضو چلا گیا، اب پھر عصر کے لیے ایک نیا وضو کرے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ یہی حکم ہے۔ وَلَا يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ انْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ۔ اب معذور ہوگا کب؟ اس کو دیکھیے بھائی محترمہ ہو، اور وہ معذور شمار نہ ہوگا، ولا یسیر معذورا، اور وہ معذور نہیں ہوگا، وہ معذور یہاں تک کہ معذور کا عذر، یہاں تک کہ ایک کامل وقت کو گھیر لے۔ یستوعبہ کا مطلب گھیر لے، اور معذور نہ ہوگا یہاں تک کہ معذور کا عذر ایک کامل وقت کو گھیر لے، ایک کامل وقت کو، ہاں اس کامل وقت میں، بولیے، نماز اور وضو کی مقدار عذر ختم نہ ہو، لیسا فیہ انقطاع بقدر الوضوء والصلاۃ، بقدر الوضوء وضو کے مقدار، والصلاۃ نماز کے مقدار، عذر ختم
ना हो। नहीं आया तर्जुमा? उस कामिल वक्त में नमाज और वज़ू की मिक़दार उज़्र ख़त्म ना हो। नहीं समझे आप? ज़ोहर का वक्त हुआ, मोहतरमा लोग, कोई पूरा वक्त उसका नहीं जाता है। ज़ोहर का वक्त मान लीजिए 1 बजे से 5 बजे तक है, इस दरमियान में उसको इतना भी वक्त नहीं मिलता है, इतना वक्त भी पेशाब का कतरा बंद नहीं होता है, खून का कतरा बंद नहीं होता है, हवा का खारिज होना बंद नहीं होता है कि वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, तब जाकर कि वो माज़ूर है। अगर मान लीजिए फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बराबर वक्त उसको मिल जाता है तो वो माज़ूर नहीं है। ये मुस्तहाज़ा औरत है, खून निकलता रहता है, मगर उसको 10 मिनट टाइम मिल जाता है, उस 10 मिनट में खून का कतरा नहीं आता है, उस 10 मिनट में पेशाब का कतरा नहीं आता है, उस 10 मिनट में हवा खारिज नहीं होती है, पेट जारी नहीं रहता है, तो वो माज़ूर नहीं है। क्योंकि 10 मिनट में वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकती है, तो लिहाजा वो माज़ूर। पूरा वक्त ऐसा ही गुजर जाता है, पेशाब का कतरा निकलता रहता है, खून का कतरा निकलता रहता है, 5-10 मिनट भी रुकता नहीं है, तब जाके वो माज़ूर है, तब जाके वो। इस पूरी इबारत और तर्जुमा का यही मफ़हूम हुआ। अगर नमाज का वक्त मिल जाता है तो फिर वो माज़ूर और माज़ूर नहीं होगा, यहाँ तक कि उस माज़ूर का उज़्र पूरा वक्त को घेर ले, पूरे वक्त को, कि उस कामिल वक्त में नमाज और वज़ू की मिक़दार उज़्र ख़त्म, तब जाकर के वो माज़ूर है, वरना वो माज़ूर। समझ शरीफ में बात आ गई? सफ़ा पलटिए। वहादा शर्तु सुबूतिही व शर्तु दवामी, क्या माना होगा? और उज़्र के दवाम के लिए, बोलिए, उज़्र के दवाम के लिए शर्त ये है, शर्त के उस कामिल वक्त के बाद वहादा शर्तो सुबूती, या इस तरह तर्जुमा कीजिए, हाँ, वहादा शर्तो सुबूती ही व शर्तु दवामी, और ये उसके सुबूत की शर्त है, आसान तर्जुमा कीजिए, और ये उसके सुबूत की शर्त है और उसके दवाम की शर्त है। आपने जो शर्त पढ़ी ना, वो शर्त किसके लिए है? ये उसके सुबूत के लिए है और उसके दवाम की शर्त है। आप लोग कहते ना कि लफ्ज़ी तर्जुमा लगाइए, वहादा शर्तो सुबूती ही, ये उसके सुबूत की शर्त है, वह शर्तो दवामी ही, और उसके दवाम की, यानी उज़्र का होना भी है, और फिर वो उज़्र हमेशा हो दायमी तौर पर, तब जाके वो माज़ूर है। वजूदुहु फी कुल्ली वक्तिन, वजूदुहु बादा ज़ालिका, वजूदुहु का मतलब उसका पाया जाना, वजूदुहु का मतलब उसका पाया जाना, उसका वजूद, फी कुल्ली वक्तिन, हर वक्त में हो, उसका वजूद, उसका पाया जाना हर वक्त में हो, बादा ज़ालिका, उसके बाद, बादा ज़ालिका, हाँ, ये नहीं कि खाली एक ही वक्त में हो गया, ज़ोहर में हो गया फिर असर में उज़्र नहीं हुआ, हर वक्त उज़्र रहे और हमेशा हमेशा रहे, तब जाकर के वो माज़ूर है, वरना माज़ूर। समझ शरीफ में बात आई? और ये उसके सुबूत की शर्त है और उसके दवाम की शर्त है, उसका पाया जाना हर वक्त में, बादा ज़ालिका,
اس کے بعد، یعنی ایک وقت کے بعد دوسرا وقت آ رہا ہے تب بھی وہی پریشانی، اس وقت کے بعد دوسرا وقت آتا ہے تب بھی وہی پریشانی، تب جا کر کے وہ معذور ہوگا، ورنہ ولو مرتن، اگرچہ ایک مرتبہ ہو، ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو، وشرط انقطاعہ، وشرط انقطاعہ، اور عذر کے ختم ہونے، اور عذر کے وخروج صاحبہ عن کونہ معذورا خلق وقت کامل عنہ، پوری کا ترجمہ ہوگا، اور عذر کے ختم ہونے اور اس کے معذور نہ رہنے کی شرط یہ ہے، عذر کے ختم ہونے اور اس کے معذور نہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک کامل وقت اس عذر سے خالی رہے، عذر کے ختم ہونے، عذر کے اور اس کے معذور نہ رہنے کی شرط یہ ہے کہ کامل وقت اس عذر سے خالی رہے۔ اگر ایک مکمل وقت بھی خالی نہیں رہتا ہے تو وہ معذور ہے، اگر ایک وقت بھی خالی رہتا ہے، استحاضہ کا خون نہیں آتا ہے، پیشاب کا قطرہ نہیں آتا ہے، پیٹ جاری نہیں رہتا ہے، تو وہ معذور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اتنا یاد کیجئے، ماشاءاللہ فصل بھی پوری ہو گئی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔